دنیا میں ایک طرف مہلک مرض کرونا وائرس سے آئے روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اور لاکھوں افراد اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہیں جاپان اور جنوبی کوریا میں کرونا کے مقابلے میں خودکشیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جاپان میں اکتوبر 2020 میں جتنے لوگ خودکشی سے ہلاک ہوئے، ان کی تعداد گزشتہ 10 ماہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ایک رضاکار تنظیم کی رپورٹ کے مطابق جاپان میں صرف اکتوبر میں ہی 2153 خودکشیاں ہوئی ہیں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے، جس کی وجہ کرونا وائرس کے دوران گھر میں مقید رہنا، بے یقینی، خوف اور ذہنی تناؤ وغیرہ بتائی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق جاپان کے تیز رفتار معاشرے میں لوگ باہم ملنے کا وقت نہیں نکالتے، ہر شخص تنہائی اور گھٹن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو خودکشی کی شرح کے بڑھنے کا باعث ہے۔ جاپان میں اس سے پہلے بھی خودکشی کا رجحان کافی زیادہ تھا، جس میں اب مزید تیزی آئی ہے۔ اس سال جولائی سے اکتوبر کے دوران 2810 جاپانی خواتین نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، جبکہ گزشتہ برس ان کی تعداد تقریباً 2000 تھی۔ خودکشی کرنے والی تمام خواتین کی عمریں 29 سال سے بھی کم تھیں۔ جنوبی کوریا میں بھی خودکشی کی شرح کچھ کم نہیں، 2011 میں 16,000 افراد نے اپنی جانیں ختم کی تھیں، جو اب تک ایک پراسرار ریکارڈ ہی رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ میں بھی 18 سے 24 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہر سال 8 لاکھ افراد خود اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 15 سے 29 سال کی عمر کے افراد میں موت کی دوسری اہم وجہ خودکشی ہوتی ہے۔ سن 2016 کے دوران خودکشی کے 79% واقعات کا تعلق پسماندہ یا غریب ممالک سے تھا۔ پاکستان میں خودکشی کی شرح اسی سال 1 لاکھ کی آبادی میں 1.4% ریکارڈ کی گئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2015 میں خودکشی کے 1900 واقعات ہوئے۔